غلام شہ ابرار نظر آتے ہیں، کہ جو غلام شہ ابرار نظر آتے ہیں ان کے چہرے بھی چمکدار نظر آتے ہیں، جو غلام شہ ابرار نظر آتے ہیں ان کے چہرے بھی چمکدار نظر آتے ہیں۔ دیکھ کر ہم کو حشر میں کہیں گے فرشتے، کہ دیکھ کر ہم کو حشر میں کہیں گے فرشتے، یہ تو آقا کے وفادار نظر آتے ہیں، یہ تو آقا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی محمد غلام حسین رضا جو بہترین آواز سے نعت پاک پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ سماعت کر رہے تھے، میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ایسے خطابت کرنے کے لیے ایسے خطیب کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جن سے میری مراد محمد راقب رضا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گر سونا تھا شمع دشان لایا ہوں، کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گر سونا تھا شمع دشان لایا ہوں۔ اے لوگو اب پوری طرح تیار ہو جاؤ، کہ اے لوگو اب پوری طرح تیار ہو جاؤ، آپ کے سامنے خطابت ہندوستان لایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب انا قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائے گا۔ آپ تاریخ پڑھے تو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہے سب اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہیں، چرندے پرندے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، شجر و حجر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، شمس و قمر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے، خشک و عطر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، باغوں کے بلبلے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، شمس و قمر اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے، لوح و قلم اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے، عرش و کرسی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا کی تو مکے کے گلیوں میں نہیں، مدینے کے گلیوں میں نہیں، طائف کے بازار میں نہیں، عرب کی سرزمین پہ نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بلکہ سدرا سے آگے، آسمان سے آگے، لوح و قلم سے آگے، عرش و کرسی سے آگے، قاب و قوسین سے آگے، قوس و قزح سے آگے، مکہ سے آگے، یوں کہے آگے سے آگے بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو معراج سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو وہ عظمتیں دی ہے جو آج تک کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف، منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہو، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں بظاہر پر قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے، مگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس ظاہر ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے تو تمام انسانوں کا کعبہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی نصارہ کا کعبہ یہی تھا۔ یہودی اس بات پر تانا دیتے تھے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام احکامات پر ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر ہماری قبلہ کی طرف نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اسی اعتراض کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو رنج ہوتا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کعبے کا بنانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، حضور ابراہیمی تھے۔ حضور کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، اے جبرائیل میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو بندہ خدا ہوں، بغیر حکم کے کچھ نہیں کر سکتا، آپ حبیب اللہ ہے، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور حضور علیہ السلام وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوبہ ادا بہت پسند آئی اور فرمایا، اے محبوب ہم تمہاری پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جسے آپ پسند فرمائے، اے محبوب ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جسے آپ پسند فرمائے، اے محبوب آپ اپنا رخ اس قبلہ کی طرف کر لیجئے جو قبلہ آپ کو پسند ہو۔ تو حضور علیہ السلام حالت نماز میں اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیے، اور سارا زمانہ خانہ کعبہ کی طرف پھر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو کوہ طور پر بلا کر عطا کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کو قرآن دینا ہو تو کہیں ایک جگہ پر بلا کر عطا نہیں کیا، بلکہ اگر غار حرا پہ ہے جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں، اگر مسجد نبوی میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں، اگر مکے کے گلیوں میں ہے جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں، اگر غزوہ میں ہے جبرائیل قرآن لے کے وہی حاضر ہو رہے ہیں، اگر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بستر اقدس میں آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل قرآن لے کے وہی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، جہاں جہاں محبوب ہوتا ہے وہی قرآن بھیجا جا رہا ہے، جہاں جہاں محبوب ہوتا ہے وہی قرآن بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ہلکی سی جھلک کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور قریب سے قریب تر ہونے کے لیے کہتا ہے، یا حمد منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکے، اور یہاں سراپا ذات اقدس دیکھنے کے باوجود آنکھیں نہیں چندرا رہی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں نقاد وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں نقاد وصال کے تھے۔ رسول کا بشر کہنا کفاروں کی عادت ہے۔ رسول کا بشر ابو جہل نے کہا، رسول کا بشر ابو لہب نے کہا، فی زمانہ رسول کا بشر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کہا، رسول کا بشر اسماعیل دہلوی نے کہا، رسول کا بشر اشرف علی تھانوی نے کہا، رسول کا بشر رشید احمد غنوئی نے کہا۔ کان کھول کے سن لیجئے، جس نے بھی رسول کو اپنی طرح بشر کہا وہ اندھا ہے، جس نے بھی رسول کو اپنی طرح کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے۔ رسول بشر ہے، اور ضرور عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہے۔ جہاں
तमाम इंसानों की इंसानियत खत्म हो जाती है, वहीं रसूल की बशरियत रहनुमाई करती है। जहाँ तमाम इंसानों की इंसानियत खत्म हो जाती है, वहीं हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इंसानियत रहनुमाई करती है। रसूल का बशर कहने वाला, जरा जिब्राइल से पूछो, ए जिब्राइल, तुमने आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया वजारी को देखा, नूह अलैहिस्सलाम की अज़मत को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखा, दाऊद अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न जमाल को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न जमाल को देखा, अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र को देखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा, ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई को देखा, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को देखा, फारूक आज़म की अदालत को देखा, उस्मान गनी की सखावत को देखा, अली की शुजाअत को देखा। क्या तुमने किसी को रसूल की तरह पाया? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ यूँ अर्ज़ करते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमन जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। आज जो कहते फिरते हैं कि रसूल हमारी तरह बशर है, तो रसूल को अपनी तरह बशर कहने वाला, तो आज जो कहते फिरते हैं कि रसूल हमारी तरह बशर है, आज इससे 1400 साल पहले अबू जहल ने भी यही बात की थी कि रसूल हमारी तरह बशर है। अगर फर्क जानना चाहते हो तो रसूल और रसूल की बशरियत, अबू जहल की बशरियत में क्या फर्क है, तो खाने काबा का जायजा लो तो मालूम होगा। अबू जहल इंसान है, जब खाने काबा में जाता है तो खाने काबा में रखे हुए बुतों को सजदा करने के लिए झुक जाता है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने काबा में जाते हैं तो खाने काबा में रखे हुए बुत हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में झुक जाता है। इसी फर्क को आज नजदी वहाबी समझ नहीं पा रहे हैं, इसी फर्क को आज नजदी वहाबी समझ नहीं पा रहे हैं। वाखिरु दवाना।